Please subscribe our YouTube channel for more informative videos. اچھا ہمارے اب لیکچر 2 میں ایسا کرتے ہیں، ناؤن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ناؤن مطلب اسم. اچھا اسم کیا چیز؟ وہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے جس کی کوئی نہ کوئی معنی ہوگی. وہ کلمہ جو کسی شخص ہوگا، جگہ ہوگی یا چیز ہوگی. انگلش میں ہم کہتے ہیں یہ چیز تو ہوگی، لیکن ہم انگلش میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے علاوہ آئیڈیا ہوگا یا اینڈ اسٹیٹس ہوگا. اسٹیٹس مطلب ایپیو ہے، کوئی سیڈ ہے، ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ ناؤن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے شخص ہمارے پاس ہوگا، علی ہو گیا، اسلم ہو گیا، اکرم ہو گیا وغیرہ. جگہ ہو گئی، کوئی پہاڑ ہے، کوئی زمین ہے یا کوئی اور چیز ہے. چیز ہمارے پاس قلم ہو گئی ہے، دوات ہے، گھڑی ہے وغیرہ. یہ اچھا اب جب ہم اسم کو سمجھیں، ہم اس چیز کو دیکھیں گے. جگہ کا نام ہے تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ ناؤن ہے. چیز کا نام ہے تو پھر کہیں گے ناؤن. شخص کا نام ہے تو ناؤن ہے. ہمارے پاس کوئی سیڈ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مطلب ہے نا، یہ ہمارے پاس پھر ناؤن ہوگا. جب ہم ناؤن کو پہچان لیں گے تو پھر ہم اس کے بعد ان کے اقسام پہ جائیں گے. ناؤن کے اقسام اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر اردو میں، انگلش میں تو ہمارے پاس 4 ہو جاتے ہیں، لیکن اردو میں ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 2. ایک ہے واحد، ایک ہے جمع. واحد ہمارے پاس ایک کے لیے آ جائے تو پھر ہمارے پاس یہ واحد ہوگا، اور ایک سے زائد ہو جائے تو پھر ہمارے پاس یہ جمع ہوگا. جیسے مکان ہے نا، ہمارا مکان کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے جگہ کا نام ہے. مسجد کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے. اور اگر جمع کا ہم دیکھیں تو پھر ہمارے پاس مکان ہے نا، مکانات ہو جائیں گے. مسجد ہے تو پھر ہمارے پاس مساجد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس تعداد کے لحاظ سے. اب اگر ہم جنس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس جنس کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں. ایک مذکر ہے اور دوسرا مؤنث ہے. مذکر نر جنس کے لیے یا نر جنس کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو انہیں ہم مذکر کہیں گے. جیسے مرد ہے، مرد ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ مرد ہے، نر ہے. مرد سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے. لوہار کا کام ہے، لوہار، یہ بھی ہمارے پاس مرد ہوتا ہے. مطلب یہ کام سارے جو ہے نا مرد کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے ریلیٹڈ نام دیتے ہیں. مؤنث ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ مؤنث مادے کے لیے یا مادے کے ریلیٹڈ جو چیز ہوگی. عورت ہمارے پاس مؤنث ہے، بکری وغیرہ یہ مؤنث ہے. اب ملکہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت ہوتی ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم عورت سے ریلیٹڈ چیز ہے. لوہار جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب معنی کے لحاظ سے دیکھیں، یہ امپورٹنٹ چیز اب ادھر سے شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اسم نکرہ ہے اور اسم معرفہ ہے. 2 اقسام ہے. اسم نکرہ ہمارے پاس کوئی ہم اب ہم جو چیز بھی ادھر ڈیفائن کریں گے سارا اسم ہوگا. اسم مطلب ہے نا ناؤن، کوئی نام ہوگا، شخص ہوگا یا جگہ یہ چیز کے لیے استعمال ہوگا. اس میں نکرہ ہمارے پاس نکرہ ہوگا، عام چیز ہوگی، عام شخص ہوگا، جگہ ہوگا، یہ چیز کا نام ہوگا. جیسے مسجد ہے، عام مسجد ہے، کوئی بھی مسجد ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی مسجد ہے، کہاں کی مسجد ہے. گھڑی ہے، اب گھڑی ہے، کون سی گھڑی ہے، کیسے گھڑی ہے، کون سے کلر کی گھڑی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، بس گھڑی ہے. اس میں یہ کامن ناؤن. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں معرفہ کیا ہوگا؟ یہ پرافر ناؤن ہوگا. پرافر میں کیا ہوگا؟ یہ خاص چیز ہوگی، کوئی اسپیسیفک چیز ہوگی. جیسے مسجد الحرام جو ہمارے پاس مسجد، پہلے مسجد تھی، مسجد کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا، اب ایک خاص ہو گیا، مسجد کا نام ہم نے لیا کہ مسجد الحرام ہو گیا. اب کوئی شہر ہے، اب پتہ نہیں، اب ہم نے دلی کا نام لیا ہے تو مطلب ہمیں پتہ چل گیا یہ خاص جگہ ہے، کراچی ہوگی. مطلب ہے نا ہم چیز خاص جب بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس معرفہ ہوگا، ورنہ ہمارے پاس موضع ہوگا، نکرہ ہوگا. اب اسم کے
معرفہ کی اقسام جو ہے نا، اس میں معرفہ کی اقسام پہ بات کریں گے، پھر اس میں نکرہ پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں معرفہ کے اقسام 4 اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں علم کو بیان کرتے ہیں، پھر اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، پھر اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے، کیا کہتے ہیں، دوسرے اس میں ضمیر پہ بھی آئیں گے، اس میں اشارہ پہ بھی اور اس میں موصول پہ بھی۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں علم کیا چیز ہے؟ اب وہ خاص چیز، کیونکہ ہم کس کے اس میں معرفہ کی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ناؤن ہوگا، اور بھی کیا، کون سا ناؤن ہوگا؟ خاص ناؤن ہوگا، عام نہیں ہوگا، خاص ناؤن ہوگا، یہ یاد رکھنے ہو، یہ مطلب ہے نا، امپارٹنٹ بات یہ ہوتی ہے۔ اب خاص نام ہوگا جس میں کوئی شخص کا ہوگا، جگہ ہوگا، یہ چیز کے لیے مشہور ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس علامہ اقبال ہے، دریائے جہلم ہے، تاج محل ہے، سر سید احمد خان ہے۔ علامہ اقبال کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ شاعری کے لیے مشہور ہے۔ دریائے جہلم، دریا تو بہت سارے ہیں، لیکن دریائے جہلم ہے، جہلم کی وجہ سے مشہور ہے۔ اب کیا ہے، تاج محل کس کے لیے؟ مطلب یہ ڈیزائن جو خوبصورتی ہے ان کی اسی وجہ سے مشہور ہے، ورنہ محل تو بہت سارے محل ہوتے ہیں۔ سید احمد خان کیوں ان کا نام لے؟ کیوں جب ہم تعلیم کا نام لیتے ہیں تو پھر سر سید احمد خان کا نام ہم ضرور لیتے ہیں، کیونکہ ان تعلیم کے لیے اس کی بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں۔ اچھا، اب اس میں علم کے ہمارے پاس 5 اقسام ہیں۔ ایک ہو گیا خطاب، یہ خطاب، خطاب کیا چیز ہوتا ہے؟ خطاب وہ خاص نام ہوگا، کیونکہ ہم نکرہ کی باتیں کر رہے ہیں، اگر معرفہ کی باتیں کر رہے ہیں، اگر نکرہ کی بات ہو رہی ہے تو تمہیں عام نام ہوتا ہے، لیکن خاص اسی وجہ سے کہ ہم معرفہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خاص نام جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، عزت افزائی کے لیے، اور اسی نام سے بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے سر سید احمد خان، ہم سر ہمیشہ ان کے ساتھ بولتے ہیں، کیونکہ ان کو برطانیہ حکومت کی طرف سے اس کو یہ خطاب دیا گیا اور اسی وجہ سے مشہور بھی ہو گیا، تو ہمارے پاس سید احمد خان لکھتے ہیں، یا سر علامہ اقبال، سر اسی وجہ سے پھر اس کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ جیسے شمس العلماء محمد آزاد، حسین آزاد، مطلب یہ سارے ان کے حکومت کی طرف سے ان کو ملے ہوئے خطابات ہیں۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس لقب آ جاتا ہے۔ لقب کیا چیز؟ وہ صفت ہوتی ہے جو لوگوں کی وجہ سے ملے، اور لوگوں کی وجہ سے ان کو ملے، اور لوگوں کی طرف سے ملے بھی صحیح، اور مشہور بھی ہو جائے، لوگوں میں مشہور بھی ہو جائے، لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مل جاتی ہے خطاب، لقب لوگوں کی وجہ سے، عام لوگوں کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ کلام کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ جیسے عمران خان آج کل مشہور ہے، کیوں قیدی 804 کہتے ہیں ان کو، جب بھی آپ قائدی حکومت کی طرف سے تو ان کو نہیں ملا، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اچھا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس عرف ہے۔ عرف وہ مختصر نام ہوتا ہے جو یا تو آپ کو کوئی عقارت کی وجہ سے کہے یا محبت کی وجہ سے کہے، اور اپنوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا پرائے کی وجہ سے، مطلب کوئی آپ کا نام بگاڑتا بھی ہے، یا کوئی آپ کو محبت ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں اور لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ جیسے احسن علی، ہمارے پاس کوئی نام ہوتا ہے اور اس کو ہم چھوٹا میاں کہے، یا علی ہے ہمارے پاس، اور اس کو میر کلو وغیرہ، بہت سارے مطلب ہے نا، ان کی نام کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے لوگ ان کو کہتے ہیں، مطلب پیار کی وجہ سے یا کوئی عقارت کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تخلص ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ نام ہوتا ہے، کون سا نام ہوتا ہے؟ خاص نام ہوتا ہے، کیونکہ ہم آج جگہ، کیونکہ ہم اس میں علم کس قسم ہے؟ اس میں
معرفہ کیا ہو، معرفہ میں ہم کیا کہیں گے، خاص چیز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی ہمارے پاس وہ خاص نام ہوگا جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ وہ نام استعمال کرے گا، عارضی نام استعمال کرے گا، اسی وجہ سے مشہور بھی ہو جائے۔ جیسے محمد حسین کا اپنا نام محمد حسین تھا، لیکن شاعری میں اپنا نام کیا، آزاد استعمال کرتا تھا، تو اسی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ محمد ابراہیم اصل نام تھا اور ذوق کیا کرتا، شاعری میں استعمال کرتا تھا۔ اچھا، کنیت ہمارے پاس وہ خاص نام ہوتا ہے جو آپ ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی نسبت سے رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا مشہور ہے ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، ابو حنیفہ، ابن عمر، سلیم، مطلب ہے نا، یہ ہمارے پاس کنیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کریں گے، اس کے بعد ہمارے پاس اس میں علم ہو گیا ہے، اس کے بعد ہمارا اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں اصول، کوشش کریں گے کہ ان دونوں کو تیسرے لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں، تو ہمارے پاس اس میں علم ہو گیا، وجہ ہو جائے گا، اس میں ضمیر بھی ہو جائے گا، اس میں اشارہ بھی ہو جائے گا، اور اس میں موصول بھی ہو جائے گا۔ پھر ہم فعل کی طرف آئیں گے اور عرف کی طرف آئیں گے، اس طرح ترتیب سے پھر چلیں گے۔